اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، نہج البلاغہ کے عنوان سے یہ کلپ آپ کی خدمت میں روزانہ انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ نہج البلاغہ کے انٹرو اور اس کے تعارف کے سلسلے میں پچھلی کلپ آپ حضرات نے انشاءاللہ مشاہدہ فرمائی ہوگی۔ ہم شروعات کریں گے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے یعنی کلمات قصار سے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نہج البلاغہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ خطبات کا ہے کہ جس میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری شدہ خطبے کہ جن کی تعداد 240 یا 241 ہے ان کو جمع کیا گیا۔ دوسرے حصے میں مولا کائنات کی حکومت کے زمانے میں اپنے گورنرز اور اپنے مخالفین کو لکھے گئے خطوط ہیں کہ جن کی تعداد 79 یعنی 79 ہے۔ اور آخری کے حصے میں کلمات قصار ہیں، یعنی وہ ایک سطر اور ایک لائن کے یا 2 لائن کے یا مختصر طور پر امام کی زبان سے نکلے ہوئے وہ مفید کلمات اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جو ہمارے دین اور دنیا اور آخرت کو بہتر بناتی ہیں، ان حصوں پر ان تمام کلمات پر یہ تیسرا حصہ مشتمل ہے۔ ہم اس نہج بلاغہ کے کلاس میں اور اس کلپس والے کلاس میں البتہ ہم شروعات کر رہے ہیں آج پہلے کلمے سے اور پہلے اس جملے سے اور اس پہلی نصیحت آمیز باتوں سے کہ جس کو سب سے پہلے جگہ دی گئی ہے نہج بلاغہ میں۔ ہمیشہ کی طرح سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اسلام کی کوشش رہتی ہے کہ تصویر دیکھ کر بور نہ ہوں، اس لیے آپ کے سامنے پی پی ٹی اور پریزنٹیشن کی شکل میں بھی چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج ایک مرتبہ پھر سب سے پہلے ہم پیش کریں گے نہج بلاغہ کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہج بلاغہ جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی باتوں کا مجموعہ ہے۔ کلمات قصار میں جو سب سے پہلے حکمت ہے اس میں مولا فرماتے ہیں، فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہیں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دہا جا سکتا ہے۔ مولا کے ان الفاظ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ جس وقت جہان میں، دنیا میں یا جس مقام پر وہ زندگی گزار رہا ہے فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہو تو وہ یہ کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ ایسے زندگی گزارے کہ فتنہ و فساد کے ایام میں کوئی اس سے سوء استفادہ نہ کر سکے اور اس کو استعمال نہ کر سکے۔ لہٰذا مولا نے فرمایا کن فی الفتنۃ کا ابن اللبون، کہ فتنے کے زمانے میں ابن لبون کی طرح سے ہو جاؤ۔ ابن لبون وہ اونٹ ہوتا ہے جس نے 2 سال تمام کیے ہیں، اور جب 2 سال کا ہو جاتا ہے اونٹ اگر مادہ ہو تو اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ابھی اس سے دودھ نکالا جا سکے، اور اگر نر ہو تو ابھی پشت اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ اس پہ سوار ہو سکیں۔ لہٰذا امام نے فرمایا اونٹ کے اسی بچے کی طرح ہو جاؤ کہ دونوں طرف سے فتنے اور فساد میں اگر کوئی تم کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ استعمال نہ کر سکے۔ یہ منطوق ہے، اس سے ایک مفہوم بھی نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض وقت اس کلمے کو اور اس حکمت کو سن کر اور پڑھ کر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کبھی دنیا کے اندر فساد پھیلا ہوا ہو تو اس وقت اپنے آپ کو گھر میں چھپا لو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ جب حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہوگی تو پھر ہم کو ایک اسٹینڈ لینا ہوگا اور ہم کو حق کی اتباع کرتے ہوئے، حق کو سپورٹ کرتے ہوئے کھڑے ہونا ہوگا اور باطل کی مخالفت کرنی ہوگی۔ یہ اس وقت ہے کہ جب جھگڑا اس طرح سے پھیلا ہوا ہو کہ حق اور باطل واضح طور پہ سمجھ میں نہ آتا ہو، تو اس وقت یہ کوشش کرے کہ دونوں میں سے کوئی بھی آپ سے سوء استفادہ نہ کر سکے۔ لیکن فتنہ اور فساد میں جب حق اور باطل کی راہیں معلوم ہو اور ایک راستہ حق پر لے جاتا ہو اور دوسرا راستہ باطل پر، تو پھر یہی دین اور اسلام اور یہی ائمہ کرام اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ حق کی اتباع کرتے ہوئے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو حق کی راہ پر قربان کر دو۔ یہ ہمیں انسانیت بھی سکھاتی ہے، اسلام بھی سکھاتا ہے اور شریعت بھی۔ لہٰذا انسان کو امام کے ایک قول کو پڑھنے کے بعد اس کے دوسرے معنی اور مطالب کی طرف بھی غور ضرور کرنی چاہیے۔ لہٰذا انشاءاللہ کوشش ہے کہ روزانہ ایک کلمے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے ظاہری مطالب اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے پیغامات کو بھی انشاءاللہ کھولنے کی کوشش کی جائے گی۔ اپنی دعائے خیر میں کہ علیہ السلام کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ وعدے کے تحت 5 سے 6 منٹ کے اندر روزانہ یہ کلپ انشاءاللہ تمام ہو جایا کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔